رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ حضور کی ذات کو مٹانے والے، ان کا ذکر مٹانے والے خود مٹ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی کا ذکر آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس کے سمرتھن میں، اس کی حمایت میں، پھر وہ بجرنگ دل والے RSS والے اترنے لگ جاتے ہیں۔ تمہاری بے وقوفیوں سے وہ خوب مشہور ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے پھر پولیس کو بھی لگا دیا جاتا ہے، اس کو گارڈز بھی دے دیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ایسی کوئی ویڈیو کلپ آپ کے پاس آئے اسے فوراً ڈیلیٹ کر دو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بری چیز دیکھو اسے فوراً ڈیلیٹ کر دو اور اس کا مقصد پورا نہیں ہونے دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سے سچا پیار یہی ہے کہ حضور جو قرآن ساتھ لائے ہیں اس قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ آج 100% میں سے 5% مسلمان بھائی ہیں، 2.5% عورتیں، 2.5% مرد ہیں جو قرآن پڑھتے، 95% قرآن کی تعلیم سے نابلد ہیں، اور 5% میں بھی ایسے ہیں جو 3% پتہ ہی نہیں چل لیا کہاں سے شروع کر رہے ہیں کہاں ختم کر رہے ہیں، بس یعلمون اور تعلمون نظر آ رہا، پتہ ہی نہیں چل لیا کیسے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کو پڑھو ورتل القرآن ترتیلا، جب تم قرآن کو ترتیل سے پڑھو گے تو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور اللہ اس پہ تمہیں ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، رسول اللہ اپنے ساتھ قرآن لائے ہیں۔ رسول اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، میلاد سجانے والوں قرآن کی تعلیم کو عام کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اب میں عرض کر رہا تھا حضور کو اللہ نے نور فرمایا، میرے نبی بولو کیا ہے؟ نور ہے۔ نور کا مطلب ہے روشنی، نور کہتے ہیں چراغ کو، وہ خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ مثال کے طور پہ آپ کے یہاں، آپ کی بستی میں حضرات محترم اس اسٹیج پہ ممبر رسول پہ چراغ جلا کر کے رکھ دیا جائے، اب کہا جائے ان کمیٹی والوں سے آؤ اپنے اپنے چراغ جلا کے لے کر کے چلے جاؤ۔ ڈاکٹر عبدالمطلب صاحب یہ بڑی محبت کرتے ہیں الحمدللہ، ان کی تمام ٹیم قابل مبارکباد ہے۔ ان سے کہا مولانا دستگیر صاحب قبلہ مصباحی نے آؤ بیٹا اپنا چراغ جلا لو، یہ آئے انہوں نے چراغ جلایا۔ مولانا شاہ رخ صاحب قبلہ نے کہا اپنے چراغ جلا لو، ایک چراغ تھا، سب لوگوں نے اپنے اپنے چراغ جلا لیے، تمام آنے والوں نے چراغ جلا لیے، لیکن یہ جو چراغ جلا کر کے اسٹیج پہ عام کے امام صاحب نے رکھا تھا، اس چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہ آئی۔ یہ دنیاوی چراغ کا معاملہ ہے، ایک چراغ نے کتنے چراغ روشن کر دیے، لیکن چراغ کے اجالے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نور ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے کس نے چراغ روشن ہوئے ہیں، مصطفیٰ نے کتنی ذاتوں کو چمکایا ہے۔ حضرت آدم چمکے ہیں تو نور مصطفیٰ کے صدقے میں چمکے ہیں، حضرت ابراہیم جد الانبیاء کو اسی نور مصطفیٰ نے چمکایا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو نور مصطفیٰ نے چمکایا، موسیٰ کلیم اللہ نور مصطفیٰ سے چمکے، حضرت یوسف اسی نور سے چمکے، حضرت دانیال اسی نور سے چمکے، حضرت یوشع اسی نور سے چمکے۔ تمام انبیاء کرام و مرسلین عظام کو اسی نور نے چمکایا ہے، ہمارے نبی کے نور نے چمکایا ہے، صحابہ کرام کو نبی کے نور نے چمکایا ہے، تابعین کو نبی کے نور نے چمکایا ہے۔ اور سنیے اللہ اکبر کبیرہ، اہل بیت کو، سادات کرام کو مصطفیٰ جان رحمت کے نور نے چمکایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غوث اعظم چمکے ہیں نبی کے نور سے، امام اعظم کو اسی نور نے چمکایا، امام غزالی کو اسی نور نے چمکایا، امام مالک کو اسی نور نے چمکایا، امام شافعی کو اسی نور نے چمکایا، حضرات امام احمد بن حنبل کو اسی نور نے چمکایا، حضرات مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو اسی نور نے چمکایا، حضرات گرامی سادات کرام کو اسی نور نے چمکایا، اولیاء اللہ کو، علماء اہل سنت کو اسی نور نے چمکایا، تاج الشریعہ چمکے اسی نور سے چمکے، مفتی اعظم ہند چمکے اسی نور سے چمکے، حجت الاسلام چمکے اسی نور سے چمکے، اعلیٰ حضرت چمکے اسی نور سے چمکے۔ اور امام عشق و محبت نے تو کہہ دیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
آپ کو نعرے کا جواب دینا چاہیے. یہ حضور کا روزہ دیکھ کر کے آ رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں, سند بن جائے گا. حضرات گرامی تو نعرہ حضرت لگا رہے ہیں, آپ کو بلند خوش دلی سے اس کا جواب بھی دینا چاہیے. اصلاحی گفتگو آپ نے بہت سنی, مصباحی صاحب نے بہت اچھا کم وقت میں گویا سمندر کو کوزے میں سمانے کا کام کیا. میں بس مختصر انداز میں, کیونکہ ٹائم ہے اور وقت بھی اس چیز کی مجھے اجازت نہیں دے رہا, میں لمبا خطاب تو اب کر نہیں سکتا, بس مختصر میں بھی گفتگو کروں گا. حضرات گرامی, میرے آقا علیہ السلام کا نور جسے جسے ملتا رہا وہ اس کو چمکاتا رہا. حضرت عدنان کو ملا, ان کو چمکایا. عدنان سے ہوتے ہوتے حضرت عبد مناف کو ملا, حضرت عبد مناف کو چمکایا. حضرت عبد مناف کے 4 بیٹے. اب دیکھو میں شروع سے لے کر کے چل رہا ہوں. عبد مناف کے کتنے بیٹے ہیں؟ 4 بیٹے ہیں. عبد مناف کے 4 بیٹے, ایک کا نام نوفل ہے, ایک مطلب ہے. حضرات گرامی, ایک کا نام ہاشم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, حضرت عبد مناف کے 4 بیٹوں میں, نوفل میں, مطلب میں, عبد شمس میں اور ہاشم میں, ان 4 میں جو سب سے زیادہ خوبصورت تھے وہ حضرت ہاشم تھے. سبحان اللہ. حضرت ہاشم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا. ہاشم بڑے فیاض تھے, ہاشم بڑی سخاوت کرتے تھے. ان کا نام عمر تھا. عمر ہاشم کیوں پڑا؟ حضرات گرامی, مکے میں قحط سالی پڑ گئی, خشک سالی ہو گئی. لوگ ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے, ایک ایک گندم کے لیے ترس رہے تھے. ہر طرف آہو فغا تھی. حضرت ہاشم بہت بڑے امیر تھے. ہاشم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا جو ان کو نقصان میں نہیں جانے دیتا تھا, ان کی ہستی کو چمکا رہا تھا, ان کی ذات کو چمکا رہا تھا. میرے نبی کا نور. عزیزان ملت اسلامیہ, انہی دنوں میں خشک سالی اور قحط سالی کے دنوں میں حضرت ہاشم کا قافلہ ملک شام سے مکہ المکرمہ گندم لے کر کے آ رہا تھا. حضرات جیسے ہی گندم آپ کے مکے میں آئے, آپ چاہتے بہت بڑا پروفٹ لے لیتے, آپ چاہتے بہت پیسہ کما لیتے. اور آج لوگ کرتے بھی ہیں. ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا, لوگوں کو پتا تھا نمک مہنگا ہو گیا, نمک پہ بین لگ گیا, نمک اوپر سے نہیں آ رہا, لوگوں نے نمک کو اسٹاک کر لیا. اب کوئی نمک بیچنے تیار نہیں ہے. دکان والے بولے ایسا نہیں ہے. بولے کیوں نہیں بیچ رہے؟ بولے ابھی نہیں بیچیں گے. بولے کیونکہ ابھی سستا ہے, ابھی 100 روپے کا بیچیں گے, کچھ دنوں کے بعد. معاذ اللہ رب العالمین, ایسی تجارت سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے کہ لوگوں کی مطلب کیا ہے, مجبوری سے فائدہ مت اٹھایا کرو, بلکہ جس طرح بیچتے آ رہے ہو اسی طرح بیچ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اسی پیسے میں بہت برکت عطا فرما دے گا. وہ چاہے تو تھوڑے میں برکت کر دے, تھوڑا بہت ہو جائے, اتنا ہو جائے نسلیں کھائیں ان سے ختم نہ ہو. اور وہ رب چاہے تو بہت میں برکت نہ کرے اور وہ اتنی جلدی ختم ہو جائے کہ اللہ اکبر وہ کروڑ پتی سے کٹورا پتی ہو جائے, وہ بلڈنگ سے فٹ پاتھ پہ آ جائے. رب کے بھی فیصلے ہوتے ہیں, وہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. رب کی رضا حاصل بھی ہمیں کرنی چاہیے, رب کو ہمیں راضی بھی کرنا چاہیے. اب ہم رب کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ رب کو راضی کرنے کا فارمولہ ایک یہ بھی ہے, جو رب کے غریب بندے ہیں ان سے ہمدردی کی جائے, ان کی مدد کی جائے. جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے. آپ ذرا سمجھیں اسلام کو, آپ ذرا سمجھیں مصطفیٰ کے غلاموں کی زندگی کو. حضور جب دنیا سے پردہ کر گئے, وصال ہو گیا. حضرات گرامی, سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے. حضرت ابو بکر صدیق کا دربار لگا ہے. عمر ابن خطاب فاروق اعظم حضرت ابو بکر کے دربار میں آتے ہیں اور رجسٹر کھنگالنے لگتے ہیں. ابو بکر کی یہ مجال نہیں, جرأت نہیں ہے کہ وہ عمر سے منع کر دیں, اے عمر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس لیے کہ ابو بکر کو معلوم ہے عمر کی شان یہ ہے, عمر کا مقام یہ ہے کہ عمر کی رائے کے مطابق اللہ قرآن نازل فرماتا ہے. جیسی عمر کی رائے ہوتی ہے, اللہ عمر کی رائے کی تائید کرتے ہوئے قرآن مقدس کو نازل کرتا ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے, نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا لکانہ عمر, وہ ضرور عمر ہوتا. یہ مقام ہے حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم کا. حضور کہتے ہیں جب تم اچھے لوگوں کا ذکر کر لیا کرو تو میرے عمر کو بھی یاد کر لیا کرو. میرے عمر کی یاد تمہارے ذکر کو قبول کرانے کا ذریعہ ہو جائے گا. عزیزان ملت, رفیقان امت, حضرت عمر نے رجسٹر تلاش کیا. رجسٹر میں دیکھا ابو بکر صدیق نے نام لکھ دیے. دیکھو اسلام کی روح بتانے لگا ہوں, اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے, کتنا اچھا دھرم ہے, مذہب ہے. یہ کہتا ہے تمہارا پڑوسی اگر کافر غیر مسلم بھی ہے تب بھی اسے مت ستاؤ. لیکن آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ستا رہا ہے, کبھی پولیس کے ذریعے ستا
ستا رہا ہے، کبھی کسی کے ذریعے مل کے ستا رہا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہیں، مخبری کرتے ہیں، مخبر ہو گئے ہم، ایک دوسرے کو پکڑواتے ہیں، ان پہ مقدمات لگواتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، ظلم کرنے والوں کان کھول کر کے سن لو، جبر کرنے والوں کان کھول کر کے سن لو، ایک دن تمہیں موت آئے گی۔ جب تمہیں موت آئے گی، جن پہ تم نے فرضی مقدمات لگوائے تھے، جن کو تم نے نیچا دکھایا تھا، جب تم دنیا سے جاؤ گے، قسم خدا کی ان کی آنکھ سے آج آنسو نہیں نکلے گا، وہ کہیں گے اچھا تھا، فرضی مقدموں میں لوگوں کو پھنسوانے والا چلا گیا، اچھا ہوا اللہ اکبر کبیر غلط آدمی چلا گیا، اچھا ہوا چلا گیا، اس کا جانا صحیح ہوا امت کے لیے۔ یاد رکھنا سب مریں گے، اچھے بھی برے بھی، لیکن شاعر کہتا ہے موت وہ ہے جس پہ کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، مخبروں پہ کوئی نہیں روتا ہے، بدماشوں پہ کوئی نہیں روتا ہے، اچکوں پہ کوئی نہیں روتا ہے، لوگوں کو پریشان کرنے پہ کوئی نہیں روتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اچھے بنو۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو، حضرت عمر ابن خطاب نے رجسٹر تلاش کیا، اس میں نام نکلا کہ فلاں غریب کی مدد فلاں کو کرنا ہے، فلاں کی مدد فلاں کو کرنا ہے، فلاں کی مدد فلاں کو کرنا ہے، لیکن ایک بیوہ اور اس کے بچوں کا نام لکھا ہے، لیکن فاعل کا نام نہیں لکھا۔ مدد کون کرے گا؟ عمر بولے ابو بکر اس کے آگے نام میرا لکھ دو، ان کی مدد میں کر دیا کروں گا۔ ابو بکر نے کہا نہیں لکھ سکتے، منع کر دیا، وہ خاموش ہو گئے۔ رات آئی، دل بے قرار ہوا، بولے یار پتہ نہیں کون کرتا ہوگا، کوئی کرتا یا نہیں کرتا، چلو جا کے تلاش کرتے، خود ہی جاتے ہیں۔ پہنچ گئے رات میں اس کے گھر، دستک دی، اندر پہنچے، کہا کام کرنے آیا ہوں، تو وہ بیوہ عورت بولی میرا کام تو ہو گیا، گھر میں راشن بھی ہو گیا، سارے کام ہو گئے، ایک آیت کر کے چلا گیا۔ عمر بولے یہ تو بتا وہ آنے والا تھا کون؟ تو خاتون بولی وہ آنے والا کوئی اور نہیں، وہ امیر المومنین ابو بکر صدیق۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت عمر بولے میں دوسری رات وہیں جا کے کھڑا ہو گیا، ایسی جگہ کھڑا ہوا جہاں سے میں ابو بکر کو دیکھ لوں، ابو بکر مجھے نہ دیکھ سکیں۔ جب ابو بکر آئے ہیں، آنے کا انداز یہ تھا، پیروں میں چپل بھی نہیں تھی، جوتی بھی نہیں تھی، ننگے پیر آ رہے تھے۔ میں نے دامن پکڑ لیا، دامن پکڑ کے بولا امیر المومنین ننگے پیر مدد کرنے آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا عمر میرے بھائی میں نے جوتی اس لیے نہیں پہنی ہے، مجھے یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے میرے چلنے کی وجہ سے جوتیوں سے آواز پیدا ہو جائے اور وہ آواز کسی کی نیند کو خراب نہ کر دے، اس لیے میں جوتی نہیں پہنتا ہوں۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا، آپ مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے تھے، کہتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، او لوگو اٹھ جاؤ، سونے کا وقت نہیں ہے، حساب کرو، اس سے پہلے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں حساب دو گے اپنا حساب خود کرو۔ مصلی ویران ہے، اٹھو، مصلوں پہ بیٹھ کر کے اپنی زندگیوں کو آباد کر لو، مصلوں کو آباد کر لو۔ نماز، زندگی میں نماز ہوگی تو کامیابی ہوگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ حضرات گرامی توجہ کے ساتھ سنیے، عرض کر رہا تھا یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارے اسلاف کی زندگی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، راتوں میں گھروں سے نکلا کرتے تھے۔ حضرات گرامی یہ نور مصطفیٰ، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام بتا رہا تھا عمر ہے۔ ہاشم کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ، وہ بھی بتاؤں گا، لیکن عمر پہلے نام تھا، بعد میں ان نبی کونین کے پردادا کا نام ہاشم کیوں پڑا؟ سنے حضرات گرامی، جب مکہ المکرمہ میں قحط سالی کے موقع پہ آپ کے اونٹ آئے، آپ کا قافلہ گندم کی بوریاں لے کر کے آیا، آپ نے بیچنے سے منع کر دیا، بولے میں بیچوں گا نہیں، بلکہ آپ نے حکم دیا اس تمام گندم کو پیسا جائے، اس کا آٹا بنایا جائے۔ آٹا بنا، کہا اس کی روٹیاں سیکی جائیں، روٹیاں پکائی گئیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا میرے اتنے اونٹ فلا فلا اونٹ کو ذبح کر دو۔ آپ نے اپنے اونٹ ذبح کروائے، آپ نے اپنے اونٹوں کو ذبح کروایا اور اس اللہ اکبر کبیرہ اونٹوں کے گوشت کا سالن بنوایا، جتنا گندم تھا اس کا آٹا بنوا کر کے روٹیاں بنوائیں۔ جب یہ سارا کام ہو گیا، سالن بھی بن کے تیار ہو گیا، روٹیاں بھی بن کر کے تیار ہو گئیں، حضرت اللہ اکبر ہاشم حضور کے پردادا، ان کا نام عمر تھا، ہاشم کیوں پڑا ہے؟ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب اس روٹی کے ٹکڑے کر کر کے اس یہ جو اونٹوں کا سالن تیار
تیار ہوا ہے اس میں ڈالا جائے، مکس کیا جائے۔ حضرات گرامی جب روٹی کے ٹکڑے سالن کے اندر مکس کر دیے جائیں، اہل عرب اس ڈش کو جو بن کے تیار ہوتی تھی، اس طعام کا نام، اس کھانے کا نام وہ سرید دیتے تھے، سرید کہتے تھے۔ حضرات گرامی سرید بن کر کے آپ نے تیار کروایا، اور یہ جو سالن بن کے تیار ہو گیا، روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ جو عمل کر رہے ہیں، اس عمل کو اہل عرب حشم کہا کرتے تھے، حشم کہا کرتے تھے، روٹیوں کے ٹکڑے کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس مناسبت سے آپ کو ہاشم کہا جانے لگا کہ اللہ اکبر، روٹیوں کے ٹکڑے کر کے غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے والا۔ امر سے ہاشم آپ کا نام پڑ گیا۔ جب مکے میں قحط ہوتا تھا، حضور کے پردادا غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مکے سے نکلے، اپنا قافلہ لے کر کے نکلے، ملک شام تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں۔ راہ میں یثرب پڑتا تھا۔ یثرب یہ مدینہ شریف ہے، اس کا پہلا نام یثرب تھا، بیماریوں کا یہ گھر تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت جب تشریف لے گئے، یہ دار البوا سے دار الشفا بن گیا۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ حضرت ہاشم جب یثرب پہنچے، آپ نے خاتون پہ آپ کی نظر پڑی۔ خاتون شوپ میں دکان میں بیٹھی ہے، نہایت حسین و جمیل خاتون ہے۔ آپ نے اس خاتون کے لیے اپنا پیغام نکاح دیا۔ تاجر ہے حضرت ہاشم، نہایت حسین و جمیل ہے حضرت ہاشم۔ ہر لڑکی کی خواہش یہ ہے کہ حضرت ہاشم کی زوجیت مجھے نصیب ہو جائے، ہاشم سے میرا نکاح ہو جائے۔ لیکن آج یثرب میں رہنے والی اس خاتون کی قسمت کا ستارہ چمکا ہے۔ حضرت ہاشم نے پیغام نکاح اس کو پیش کیا ہے۔ جیسے ہی خاتون، تاریخ میں اس کا نام سلمہ بتایا جاتا ہے، سلمہ کو حضرت ہاشم کا پیغام نکاح ملا۔ سلمہ نے ٹھکرا دیا یہ کہتے ہوئے کہ میرے شوہر اول کا انتقال ہو گیا، میں بیوہ ہو گئی ہوں، میں نے یہ اپنا من منا لیا ہے، اب مجھے عقد ثانی دوسرا نکاح نہیں کرنا ہے۔ ارے سبھی چلے جاؤ یار، میں تقریر نہیں سنا دوں گا۔ ایک ہی ساتھ کیوں نہ جا رہے، سب کے سب چلے جاؤ، چلو جاؤ جسے جانا جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ۔ میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تقریر مجھے لمبی کرنی نہ، تھوڑی بہت تو کرنے دو یار۔ سبھی اٹھ رہے ہیں یار، چلاک بن کے دکھا رہے ہیں۔ چلاک ہے کوئی؟ چلاک ہی ہے جو اول سے بیٹھے اور لاسٹ میں اٹھ کر کے جائیں گے، یہ چلاک ہے۔ یہ بیٹھ گئے، ان کا گھر کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ یہ اٹھنے والے تو نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، آپ جسے اٹھنا وہ بھی اٹھو، جاؤ کسی اور کو اٹھنا ہو تو جاؤ، ٹھیک؟ کوئی نہیں جانے والا، سب پکے والے بیٹھے، اٹھیں گے تو نا؟ تو ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کا فضل ہے مصباحی صاحب، مولانا شاہ رخ صاحب، ابھی عورتیں اٹھنے لگی ہیں، یہ اٹھ گئی تو سبھی ختم ہو جائیں گے 1 منٹ کے اندر۔ یہ تو تم اٹھے ہو، اللہ انہیں سلامت رکھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی سچی باندیاں کنیزیں بنائیں۔ اب یہ بھی بیدار ہو گئی، میں نے ان سے بھی خطاب کر دیا، کچھ نہ کچھ تو بیداری ان میں بھی آئی ہوگی۔ اب میری باتوں کو یہ بھی سنیں گے۔ حضرات گرامی، حضرت سلمہ نے یہ کہہ کر کے پیغام نکاح ٹھکرایا، میں قبول نہیں کر سکتی، میرے شوہر، پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں بیوہ ہو چکی ہوں۔ ان کی سہیلی کو جب پتا چلا، حضرات گرامی میں کہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں، اچھا دوست تلاش کیا کرو، برے دوست سے بچا کرو، اس لیے کہ ہر دوست قیامت کے دن اپنے دوست کے دین پر ہوگا، اس لیے اچھا دوست تلاش کرو۔ اور اسلام کی مقدس بیٹیوں، تم بھی اپنی اچھی دوست بنایا کرو۔ اور سنو یہ مسئلہ ہے، جس طرح تمہارے لیے غیر محرم سے پردہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح غیر قوم کی بیٹیوں سے تمہیں اپنے آپ کو چھپانا ضروری ہے، ان سے بھی پردہ کیا کرو۔ آج تم جو فرینڈ شپ کر رہی ہو، ہاں بولے سب چلتا ہے، اس لیے فرینڈ شپ بھی کرو، دونوں طرف ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو بھی سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو، وہ بھی سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو، تبھی تو کام چلنے والا ہے۔ حضرات گرامی سنو توجہ کے ساتھ، حضرت سلمہ کی سہیلیاں آ گئی، آ کر کے کہا سلمہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو کیسا رشتہ ٹھکرا رہی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ بولے یہ بڑی شان والا ہے ہاشم، جب مکے میں قحط پڑتا ہے اسی گھر سے لوگوں کے چولہے جلتے ہیں، بھوکوں کو کھانا یہی کھلاتے ہیں، اور ہاشم صرف انسانوں کو نہیں جانور اور پرندوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔
پرندے اور جانور بھی حضور کے پردادا کے در کا کھایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، اور جب عورتوں نے اس کو سمجھایا، ان کی سہیلیوں نے، ان کی سمجھ میں آ گیا، کہا ٹھیک ہے، حضرت ہاشم کے بھیجے ہوئے رشتے کو آپ نے منظور کر لیا، نکاح ہو گیا حضرت ہاشم کے ساتھ۔ آپ سردار تھے، اللہ اللہ، آپ جو تھے یثرب میں اپنی سسرال میں ہی رہنے لگے، اور آپ نے اپنی سسرال میں ہی اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ نور مصطفیٰ جو آپ کی پشت میں تھا، جو حضرت ہاشم کو چمکا رہا تھا، ایک شب جب اپنی بیوی سلمہ سے حضرت ہاشم ملاقات کرتے ہیں، وہ نور مصطفیٰ شکم مادر میں پہنچا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ حضرت سلمہ کے شکم میں پہنچا بشکل اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ ان کے اپنی ماں کے شکم میں پہنچا، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی اسنا میں انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کی بیوی سلمہ امید سے ہیں، اور حضور کے دادا اپنی والدہ کے شکم میں ہیں، حضور کے پردادا کا انتقال ہو گیا۔ آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ تو کریں، حضور کے دادا دنیا میں آئے نہیں، حضور کے دادا اپنی والدہ کے شکم میں ہے، شکم مادر میں ہے، حضور کے والد دادا کے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ ادھر حضور اپنی والدہ حضرت آمنہ کے شکم میں، شکم مادر میں ہے، اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، یعنی پوتا ماں کے شکم میں ہے، تو حضرات ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس پوتے کا دادا اپنی ماں کے شکم میں ہے، تو حضور کے پردادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، میں آپ کے سامنے تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلا میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا، آپ بڑی پریشان رہتے تھے، لیکن ایک امید رہتی تھی کہ میرے شکم میں میرے شوہر کی امانت ہے، یہ دنیا میں آئے گی، اللہ اس کو بیٹے کی صورت میں پیدا کرے گا تو یہ میری زندگی کا سہارا بنے گا، یہی میری متاع زندگی ہوگی، بیٹا ہوگا تو میرے شوہر کا بھی نام چلے گا، یہی آپ کی امید تھی۔ آخرکار وہ ساعت پربہار آئی، ٹائم اور وقت پورا ہوا۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادین ہیں۔ اب ذرا سنیں، حضرات گرامی بچے کو جنم دیا، جب اللہ اکبر کبیرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ہاشم کی بیوی سلمہ نے بچے کو جنم دیا ہے۔ ان کے شکم سے جس بچے نے جنم لیا ہے، وہ بچہ نہایت ہی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، آنکھیں بڑی حسین ہیں، چہرہ بڑا حسین ہے، لب و رخسار بہت خوبصورت ہے، لیکن عجیب چیز ایک یہ دیکھی جا رہی ہے کہ عام طریقے سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو سبھی کے بال کالے ہوتے ہیں، لیکن اس بچے کے بال سر کے کالے نہیں، بلکہ اس بچے کے بال سفید ہیں، اور علماء کرام موجود ہیں، اہل عرب، اللہ اکبر، جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اس بوڑھے کو عربی والے عربی میں شیبہ کہتے ہیں۔ اب عرب والے آ رہے ہیں، یثرب والے آ رہے ہیں، عورتیں دیکھ رہے ہیں، بزرگ دیکھ رہے ہیں، اس بچے کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، نہایت ہی حسین و جمیل ہے، نہایت ہی وجیح و شکیل ہے، لیکن جب سر کے بال سفید دیکھتے ہیں تو کہتے ہادہ شیبہ، ہادہ شیبہ، ہادہ شیبہ، بچہ بڑا حسین ہے، دیکھو بوڑھا پیدا ہوا ہے، دیکھو بزرگ پیدا ہوا ہے، بالوں کے سفید ہونے کی وجہ سے اس بچے کا نام شیبہ پڑ گیا۔ اب ذرا سنیں، جب یہ بچہ بڑا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں جب شکار کے لیے جاتا تھا، ان کے دوست بھی کمان سے تیر مارتے تھے، ان کے جو کمان سے نکلے ہوئے تیر ہوتے تھے وہ خطا کر جاتے تھے، وہ نشانے پہ جا کے نہیں لگتے تھے، وہ چوک جاتے تھے، لیکن جب یہ بچہ شیبہ نام کا بچہ کمان سے تیر مارتا تھا، اس کا تیر کبھی خطا نہیں کرتا تھا، نشانے پہ جا کے پیوست ہوتا تھا، نشانے پہ جا کر کے لگتا تھا۔ دوست کہتے تھے شیبہ تمہارا تیر کبھی خطا نہیں کرتا، ہمارے تیر خطا کر جاتے ہیں۔ تو شیبہ نے کہا تھا میرے یارو میرا کمال نہیں ہے بلکہ میری پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے، اس کی برکتوں سے میرا تیر خطا نہیں کرتا، تمہارا تیر خطا کر جاتا ہے۔ حضرات گرامی، جب یہ خبر ہوتے ہوتے یثرب سے مکہ آئی تو اس بچے کے چچا عبد مطلب یہاں موجود تھے، ایک کا نام نوفل تھا، عبد شمس تھا، تین چچا تھے اس بچے کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مطلب سے کہا تھا لوگوں نے مطلب تم مکے میں رہتے ہو، یثرب میں تمہارا بھتیجا ہے اور تمہارے بھائی کا سایہ نہیں ہے اس تمہارے بھتیجے کے سر پہ، تو ایک کام نہ کر لو اسے مکے میں لے کر کے آؤ، سناہے نہایت ہی حسین ہے، سناہے جب تیر مارتا ہے تو خطا نہیں کرتا، نشانے پہ جا کر کے پیوست ہوتا ہے۔ اب اس بچے کے چچا مطلب نے سواری تیار کی، مکے سے سفر کیا ہے، یثرب میں آئے ہیں، آ کر کے کہا ہے اللہ اکبر سلمہ
भतीजे को ले जाना चाहता हूँ। एक माँ अपने बच्चे को निगाहों से दूर कर सकती है? हरगिज़ नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ चाहती है मेरा बेटा मेरी निगाहों के सामने रहे। मैं तो कहता हूँ नौजवानों, खुदा ना करे मबादा अगर किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, वो नौजवान हॉस्पिटल के अंदर जब पहुंचता है, उसको वहां एडमिट किया जाता है। उसके जो जिगरी दोस्त होते हैं, फेसबुक या दोस्त होते हैं, व्हाट्सएप या दोस्त होते हैं, वो आते हैं 2 मिनट में देखते हैं, देख करके चले जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जिनको रातों रात पूरी रात जिनसे मतलब क्या ऑनलाइन रहता है, जिनसे चैटिंग करता है, वो कोई उसके धोरा रुकने के लिए तैयार नहीं। सब दोस्तों से बातें करते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो माँ से बात करने के लिए टाइम नहीं। परदेश में जाकर के माँ का फोन आने लगे काट देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये माँ इतनी मोहब्बत करती है, उधर परदेश में इसकी तबीयत खराब होती है, इधर माँ का खाना उठ जाता है, भूख उसकी खत्म हो जाती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये माँ का बेटे से एहसास होता है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है? कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। मेरी कौम के जियाले बैठे हैं, एक भूत इनके सरों पे सवार है कि सैयदी मुर्शिदी के हाथ चूम लो जन्नत मिल जाएगी। पीरे तरीक़त आ रहे हैं, कदम बोसी दस्तबोसी कर लो जन्नत मिलेगी। मैं एक बात आपके सामने आपके ज़हनों में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, कसम खुदा की दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी पीर फकीर के कदमों में तुम्हारी जन्नत नहीं है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। जिस माँ को तूने छोड़ा है, उस माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। माँ के कदमों को चूम ले, बाप की दस्तबोसी चूम ले, इसलिए कि अगर बाप राजी है तो तुझे तेरा पैदा करने वाला परवरदिगार तुझसे राजी है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। मैंने अपने बाप को नाराज किया है, मैंने अपनी माँ को नाराज किया है। किस किस जवान ने माँ बाप को नाराज नहीं कर दिया? मैं आपकी तरफ से तर्जमानी कर रहा हूँ। हर एक अल्लाह की कसम, अक्सर ऐसे हैं जिन्होंने माँ बाप को नाराज करके पीर फकीरों के आस्थानों पे डेरे जमा करके बैठ गए, वहां कब्जे कर लिए। अरे कोई इन बेवकूफों को समझाए, ये तो आज के पीर हैं। अगर तू अपनी माँ को छोड़ के अपने बाप से दामन बचा के गौसे आजम के दरबार से भी फैज़ इक्तिसाब करना चाहेगा, गौसे आजम का भी फैजान लेना चाहेगा, तो माँ बाप के नाफरमान को गौसे आजम का भी फैजान नहीं मिल सकता। मैं कहता हूँ इनके चक्कर में मत पड़। तेरी माँ तेरे लिए सबसे बड़ी मुर्शिद है, तेरा बाप तेरे लिए सबसे बड़ा रहनुमा, तेरी माँ तेरे लिए सबसे बड़ी रहनुमा है। इसलिए कि जो माँ का फर्मा बरदार है वो तो इस तरह कहता है, फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है। जो माँ के दीवाने हैं वो जरूर सुभान अल्लाह बोलेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। एक मुद्दत से मेरी माँ न गई सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। कितने ऐसे हादसात हैं जो टल जाते हैं। हम कहते हैं फुला पीर की दुआ से बच गए, फुला से बच गए, फुला से बच गए। मैं कहता हूँ अच्छे बामल पीर अल्लाह उनकी दुआएं भी कबूल करता है। लेकिन सुने, सबसे पहले अगर बेटे के लिए दुआ किसी की कबूल होगी तो वो उसके माँ या बाप की दुआ कबूल। बात समझ में आ रही है? तो इनकी दुआ लेंगे आप, और जब आप हादसा से बचेंगे तो आपको मानना पड़ेगा न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। और अल्लाह अकबर कबीरा, जब आप अपने घरों से माँ बाप की दस्तबोसी कदमबोसी करके निकलेंगे, मुनव्वराना का ये शेर अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में उतार के लेकर के जाना। वो कह करके गए, जो बेटा माँ बाप की दस्तबोसी करके दुआ सलाम करके निकलता है, उसकी शान ये है कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ये अजीम रिश्ते हैं, इन्हें कभी फरामोश न करना। अगर माँ बाप को नाराज कर दिया, अल्लाह भी तुम्हें माफ नहीं करे।
دے گا، خدا بھی عرش کا رحمان مالک بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اگر ماں باپ روٹ گئے وہ مالک روٹ جائے گا، پیدا کرنے والا خالق روٹ جائے گا۔ حضرات ماں نہیں چاہتی بیٹے کو جدا کرے، توجہ ہے نا؟ ارے بولو یار، گردن تو ہلاتے ہی رہو، اور تھوڑی دیر بیان کر لوں؟ بولو وقت تو ہو گیا، ویسے جو ٹائم تھا وہ ہو گیا، 2 بج گئے، اور تھوڑی دیر سن لو۔ کھانا نہ کھایا نا؟ ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ محل ہمارے بزرگ کی اجازت ہے آپ کی، آپ دعائیں دے دیجئے، بس میں انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل بہت جلد کرنے والا ہوں۔ حضرات گرامی، حضرت سلمہ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن دیکھا کہ دیور بڑا اصرار کر رہے ہیں، بضد ہیں، کہا ٹھیک ہے لے جائیے، اس کی حفاظت کرنا، نگہداشت کرنا۔ کہا ٹھیک ہے، لے لیا، سواری پہ بٹھایا، آگے چچا پیچھے بھتیجا۔ مکے میں پہنچے، یثرب سے نکل کے جب مکے میں پہنچے، مکے والوں نے دیکھا آج پہلی مرتبہ یہ بچہ پہنچا ہے مکہ المکرمہ کی سرزمین۔ مکے والوں نے دیکھا یار بچہ بہت خوبصورت ہے، بچہ بہت خوبصورت ہے۔ اب پتہ تو تھا نہیں اس کا نام کیا ہے، پیدا ہوا تھا یثرب میں سفید والوں کی وجہ سے، شیبہ نام پڑ گیا تھا۔ لیکن اب مکے والوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے عبد المطلب۔ عبد کے معنی غلام کے آتے ہیں، اگر اللہ کے علاوہ اس کی نسبت کی جائے، اور اللہ کی طرف کی جائے تو پھر بندے کے آتے ہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو عبد مصطفیٰ کہتے تھے، ابھی کسی حضرت نے شعر بھی پڑھا تھا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، جدھر دیکھو حضور ہی کی داستان ہے، ہر شے حضور کی محبت میں رتب اللسان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم تو افضل المخلوقات ہیں، تو ہم حضور کا ذکر کیوں نہ کریں؟ کیڑے مکوڑے اپنے سوراخوں میں بلوں میں حضور کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں؟ چونٹیاں حضور پہ درود پڑھیں، شہد کی مکھیاں حضور پہ درود پڑھ کے اپنا شہد میٹھا کر لیں۔ لیکن افسوس ہم اب بھی اپنی زبانوں کو میٹھا نہ کر سکے ہیں، یہ کھٹی، جب بھی بولتے توڑنے والی بات کرتے، جوڑنے والے کرتے نہیں۔ ذرا دل سے حضور پہ درود پڑھا کرو نا، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریم و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا نام لیتا ہوں میرا بھی نام ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے۔ حضرات گرامی ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، اب یہ بچہ جب مکے میں آیا ہے، مکے والوں نے دیکھا عبد المطلب کہا، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ اب پیدا ہوا تھا یثرب میں، بالوں کی سفیدی کی وجہ سے نام پڑا شیبہ۔ اب آیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کون ہے یہ بچہ، تو لوگوں نے کر دیا عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ تو اب شیبہ ختم ہوا، یہ بچہ مشہور ہو گیا عبد المطلب کے نام سے، اور دنیا جانتی ہے عبد المطلب کون ہے۔ عبد المطلب میرے اور تیرے نبی کے دادا، کس کے بولو؟ یہ جو ہے حضور کے دادا کا نام ہے عبد المطلب۔ مکے والوں کو کیا پتا تھا، یہ بچہ ہی تو ایسا ہے، مستقبل میں اسی کو کعبے کی چابیاں ملیں گی، کعبے کی تولیت اسی کو ملے گی، قریش کی سرداری اسی کو ملے گی۔ حضرات گرامی دنیا نے دیکھا عبد المطلب کے جلوے، کعبے کے متولی بنے، سردار قریش بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ کا نکاح ہوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے چند وقتوں میں چند نکاح فرمائے ہیں، لیکن ایک دن آپ کو خواب آیا، حرم شریف میں لیٹے ہوئے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ بھی شہید ہو گیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بئر زمزم، آب زمزم کا کنواں بھی جو تھا وہ بھی ڈھک گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبد المطلب، آب زمزم کا کنواں، بئر زمزم کو کھودو۔ عبد المطلب اٹھے ہیں، بئر زمزم نکالنے پہنچے ہیں، عرب کے دوسرے سردار آ کر کے روک دیتے ہیں، عبد المطلب تمہیں یہ کام ہم کرنے نہیں دیں گے۔ حضرات گرامی عبد المطلب دیکھتے ہیں تو ایک ہی بیٹا پیچھے کھڑا ہے۔ آج احساس ہے یا اللہ اگر میرے 10 بیٹے ہوتے تو یہ مجھے روک نہ پاتے، یا اللہ اگر تم مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو ایک بیٹا تیری رضا کے لیے تیرے گھر کے سامنے لا کر کے جہاں مجھے روکا جا رہا ہے یہیں لا کر کے تیری رضا کے لیے اسے ذبح کروں گا۔ یہ نظر مانی ہے جناب عبد المطلب نے۔ بھلا رب کے خزانے میں بھی کوئی کمی ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، سو کی ٹہنی کو ساز دیتا ہے،
پتھروں کو زبان دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس کو رہرو منزل ہی نہیں۔ حضرات گرامی انہوں نے نظر مانی، اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 نہیں بلکہ 11 بیٹے عطا فرمائے، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور 10 پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ حضور کے چچا 9 ہیں، یعنی کل ملا کر کے عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، ان پہ سب کا اتفاق ہے۔ اور 2 بیٹوں نے ایمان قبول کیا، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ ایک حضرت عباس ہے، دوسرے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء، سبحان اللہ۔ اللہ نے 11 بیٹے عطا فرمائے، لیکن ذہن سے وہ بات نکل گئی کہ نظر بھی میں نے مانی تھی۔ ایک دن پھر آرام کر رہے ہیں عین دوپہر کے وقت حرم شریف میں، پھر خواب آیا، عبد المطلب کیا ہوا وعدہ نبھاؤ، کیا ہوا وعدہ پورا کرو، تم نے 10 مانگے تھے، ہم نے 11 بیٹے عطا کیے۔ آپ وہاں سے اٹھے، گھر تشریف لائے، نبی کے دادا نے اپنے سب بیٹوں کو اکٹھا کیا، بیٹوں کو اکٹھا بٹھا کر کے فرمایا، بیٹا تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے ایک نظر مانی تھی، اللہ 10 بیٹے عطا کرے گا، ایک بیٹا اللہ کے گھر کے سامنے لے جا کر کے اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ حضرات اتنا سننا تھا، اللہ یہ بھی ماں باپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، اولاد تو سب کو ملتی ہے، کچھ کو وفادار ملتی ہے، کچھ کو غدار ملتی ہے، جس کو وفادار مل جائے یہ بھی گویا اللہ کا ماں باپ پر انعام ہے۔ عبد المطلب کو کیسے وفادار بیٹے ملے ہیں، تمام کے تمام بیٹے کہنے لگے، والد صاحب ہم تیار ہیں ذبح ہونے کے لیے، میں تیار ہوں ابا جان، میں تیار ہوں والد ماجد، میں تیار ہوں والد انور، ہر بیٹا تیار ہو رہا ہے۔ عبد المطلب فرما رہے میں ایسا نہیں کروں گا، میں تو قرآن اندازی کروں گا، سب کے نام لکھ کے پرچیوں پہ، نام لکھنے کے بعد پرچی بند کر دی، زمین پہ ڈال دی، ایک پرچی کو اٹھایا ہے، کیا مطلب؟ کہا جس بیٹے کا نام نکلے گا اسی کو اللہ کے گھر کے سامنے لے جا کر کے ذبح کروں گا، نصر پوری کروں گا۔ اب جب پرچہ اٹھایا ہے، قرآن اندازی کی ہے، تو اس میں کسی اور کا نام نہیں نکلا، نبی کے ابو جان حضرت عبداللہ کا نام نکلا ہے۔ حضرات جیسے ہی عبداللہ کا نام نکلا، جناب عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا، لے کر کے چلے اللہ کے گھر کی طرف، ہاتھ میں چھری ہے، مکے والے پیچھے سے دوڑتے ہوئے آئے، کہا سردار قریشی یہ کیا کرنے جا رہے ہو، اتنے حسین بچے کو ذبح کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو یہ ایک رسم پڑ جائے گی جو ہر باپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا پڑے گا۔ جناب عبد المطلب نے کہا تھا میں نے تو نظر مانی تھی، اس کو مجھے پورا کرنا ہے، رب سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا تھا اے عبد المطلب اس وعدے کو دوسرے طریقے پہ ادا کر سکتے ہو، کہا وہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ہم سے کچھ دوری کے فاصلے پر ایک کاہنہ بزرگ عورت رہتی ہے جو نجومی ہے، جو ستاروں کا علم رکھتی ہے، اس سے آپ مشورہ لے لیں، وہ آپ کی گتھی کو سلجھا سکتی ہے، وہ الجھا ہوا مسئلہ آپ کا مطلب کیا وہ سلجھا سکتی ہے۔ عبد المطلب چلے ہیں، 11 بیٹے 10 بیٹے آپ کے چلے ہیں، مکے کے دوسرے افراد چلے ہیں، جا کر کے کاہنہ عورت کا، نجومی عورت کا دروازے پہ دستک دی، وہ کمزور عورت، وہ نحیفہ ناتوا کمزور سی عورت، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اللہ اکبر، ڈنڈے کے سہارے پہ علماء نے لکھا اس کے سر پہ چادر بھی نہیں، ننگے سر برہنہ سر، ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کے باہر آئے، آ کر کے کہا کیا مطلب ہے آنے کا؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا ہماری مجیت کا مقصد یہ ہے، میں نے نظر مانی تھی، آج وہ نظر پوری کرنے جا رہا ہوں، یہ مکے والے منع کر رہے ہیں اپنا بیٹا ذبح نہ کرو۔ حضرات گرامی اس کاہنہ عورت نے کہا تھا اے عبد المطلب پہلے وہ اپنا بیٹا دکھا دو، اس کے بعد میں جواب دوں گی۔ جیسے ہی آپ نے عبداللہ کو آواز دی عبداللہ بیٹے سامنے آ جاؤ، جیسے ہی حضور کے والد انور اللہ اکبر کاہنہ عورت کے سامنے آئے، آپ پیش ہوئے، جیسے ہی اس خاتون نے آپ کا چہرہ دیکھا، اللہ اکبر اس پیشانی میں مصطفیٰ جان رحمت کے چمچم کو دیکھا، وہ خاتون ننگے سر تھی، ڈنڈا چھوڑ کے گھر میں چلی گئی اور سر پہ چادر ڈال کے آئی، آ کر کے کہا عبد المطلب اللہ اکبر واقعی جس کو تم عبداللہ کہہ رہے ہو اگر یہی عبداللہ ہے تو آج تک دنیا کے اندر کسی شخص نے ایسی تلوار نہیں بنائی ہے، ایسی چھری نہیں بنائی ہے جو عبداللہ کا گلا کاٹ دے۔ کا کیا مطلب؟ تو کاہنہ عورت نے کہا تھا، نجومی عورت نے کہا تھا اے عبد المطلب جیسا کہ
کہ میں نے اپنی کتب کے اندر پڑھا ہے، اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ آخری نبی کی علامات یہ ہوں گی، نبی آخر الزمان کی نشانیاں ایسے 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 ہوں گی، وہ تمام کی تمام وہ ہما علامات، وہ ہما نشانات، وہ تمام نشانیاں میں عبداللہ کی پیشانی میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ نبی آخر الزمان کا والد ماجد ہے۔ اے عبد المطلب اسے سبا نہ کرو، عبد المطلب پھر بسد ہے۔ اے کاہنہ تجھے تو معلوم ہے میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، وہ تو وعدہ مجھے پورا کرنا ہے۔ تو کاہنہ عورت نے کہا کاہے کو آپ گھبراتے ہیں؟ اس کا جواب بھی میں دے رہی ہوں کہ ایک پرچے پہ عبداللہ کا نام بدستور مطلب جو لکھا ہے اس کو رہنے دیجئے، اور دوسرے پرچے پہ 10 اونٹوں کا نام لکھ کر کے بند کر دیجئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو سبحان اللہ بولتے رہو، کیوں گھبرا رہے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہا ٹھیک ہے، بولے اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے گا تو کیا کروں گا؟ بولے 10 اور بڑھا دیو۔ ایسے ہی ہوا، بولے جب تک اب اونٹوں کا نہ نکلے بڑھاتے ہی جائیے 10 کر کے۔ 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام، 2 پرچی ڈلی، اٹھائی پرچی تو پھر قرآن لازم عبداللہ کا نام نکل، بولے 10 بڑھا دو، 20 اونٹ کر دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، پھر 10 بڑھا دیے، میں میاں اونٹ ہو گئے 100، نام نکلتا رہا جناب حضرت عبداللہ۔ اب 100 اونٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی۔ اب جب پرچی ڈالی ہے، ایک طرف 100 اونٹوں کی پرچی، ایک طرف جناب عبداللہ کی پرچی، اس بار جب پرچی اٹھائی ہے تو عبداللہ کا نام نہیں نکلا بلکہ اونٹوں کا نام نکلا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب جناب حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے فدیے میں 100 اونٹ ذبح کیے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جنہیں جد الانبیاء وادی منی میں قربان کرنے لے کر کے گئے تھے، تو ان کے فدیے میں جنت سے دمبا آیا تھا۔ ایک ذبیح حضرت عبداللہ میرے والد انور ہیں جنہیں ذبح کرنے کے لیے سردار قریش عبد المطلب اللہ اکبر خانہ کعبے کے سامنے لے کر کے گئے تھے، اور ان کے فدیے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب مکے والوں میں یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ کے فدیے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے، اور عبداللہ تو بہت عظمتوں کے مالک ہیں، ان کی پیشانی میں نبی آخر الزمان کا نور ہے، تو یہ خبر جب مکے سے باہر پہنچی، ملک شام پہنچی، تجارت کرنے والے لوگ جاتے تھے مکے سے ملک شام، وہاں جا کر کے جب پتا چلا تو ملک شام کے یہودی سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے، بولے اس بچے کا قتل کرنا نہایت ضروری، اشد ضروری، اگر یہ بچہ ہم نے نہ مٹایا المعاذ اللہ تو یہ ہمارے اندر سے جو ہے نا جو نبوت بنی اسرائیل میں چل رہی ہے منتقل ہو کے بنی اسماعیل میں چلی جائے گی، نبوت بنی اسماعیل میں منتقل ہو جائے گی، لہذا بہتر ہے بلکہ ضروری ہے اس عبداللہ ہی کو قتل کر دو۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کر کے جانا چاہ رہا ہوں، ابھی حضرت مصباحی صاحب نے کہا تھا دیکھو سب دنیا کے اندر رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لوگوں کے دلوں میں رہ رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کام کیا ہے۔ حافظ ملت فرماتے ہیں زمین کے اوپر کام ہے، زمین کے اندر آرام ہے۔ آپ سنیں اللہ اکبر، اجمیر شریف میں عطائے رسول آرام فرما ہے، جب انگریز تن کے گورے من کے کالے اپنے ملک بھاگے تیزی کے ساتھ نون اسٹوپ سن لو حضرات گرامی، تو وہاں جب بھاگے ان کے ملک والوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا سب سے بڑا عجوبہ یہ لال قلعہ تاج محل نہیں ہے، اگر تمہیں جانا تو اجمیر جانا، وہاں ایک درگاہ ایک قبر ہے، اس قبر کے اندر ایک فقیر آرام فرما ہے، وہ عطائے رسول ہے، معین الدین ہے۔ ہم تو بس بظاہر حکومت کر رہے تھے، حقیقت میں اگر
کوئی ہندوستان والوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے، حکومت کر رہا ہے، تو اجمیر میں لیٹا وہ فقیر معین الدین ہے، پہلے وہ لوگوں پر راج کرتا تھا اور دنیا سے پردہ کر کے قبر میں لیٹ کے وہ قبر والا فقیر عطائے رسول ہندوستان والوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے، حکومت کر رہا ہے، راج کر رہا ہے، حکومت کر رہا ہے۔ حضرات گرامی کچھ لوگ ہیں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہتا ہوں اخلاق اچھا کر کے جاؤ، عادتیں اچھی کر کے جاؤ، لوگوں سے جب ملا کرو خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرو، جب سلام کیا جب سلام کی نوبت آئے تو سب سے پہلے کیا کرو۔ آج باپ بیٹے کو، اللہ اکبر، بھائی بھائی کو، رشتہ دار کو، بھتیجا چچا کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، جھگڑا ہو گیا، کہا حضرت نے سلام کر لو، 3 دن تک یہ جھگڑا نہیں رہنا چاہیے، سلام دعا کر لینی چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جو 3 دن سے پہلے سلام دعا کر لے۔ اب لوگ کہتے ہم تو بڑے ہیں، ہم تو برادری کے چودھری ہیں، ہم اس سے اللہ اکبر کمزور سے سلام کریں گے، ہم اس سے بات کریں گے، ہم اس کو سلام کریں گے۔ اور یاد رکھنا سلام پہلے کرنے میں عزتیں گھٹتی نہیں ہیں، عزتیں بڑھتی ہیں۔ شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں اگر سلام کرنے میں تیری عزت گھٹ جائے تو میدان محشر میں داماد پیغمبر علی سے آگ لے لینا۔ سلام کرنے سے، جھکنے سے انسان کی عزت گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہے۔ سلام کو عام کرو، تمہاری عزتیں بڑھ جائیں گی، تمہارا اقبال بلند ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد زندہ ہیں، کس طرح زندہ، ان کا اخلاق کیسا تھا۔ پہلے تو ایک آدمی آیا ملک شام سے، حضرت عبداللہ سے ملاقات ہوئی، کہا عبداللہ مجھے عبداللہ کا پتہ بتاؤ۔ اسے نہیں پتا تھا عبداللہ سے بات ہو رہی ہے۔ جناب عبداللہ نے اس کے حالات دیکھے، اسے گھر میں لے جا کر کے بٹھایا، کھانا پانی دانا اس کو دیا۔ جب وہ کھانا پانی دانا کھا کر کے فارغ ہوا تو آپ نے کہا بھائی آرام کر لو، قیلولہ کر لو۔ اس نے کہا قیلولہ نہیں کروں گا، آرام نہیں کروں گا، پہلے مجھے عبداللہ کا پتہ دو، مجھے بڑا ضروری کام ہے۔ تو جناب عبداللہ نے کہا بھائی آنے والے اتنی تجھے مطلب عبداللہ سے کیا جلدی ہے، اتنا بھی ضروری کون سا کام ہے؟ وہ کہنے لگا تم سے چھپانے ہی کیا ہے، مجھے عبداللہ کے قتل کی سپاری ملی ہے، 100 اونٹ سرخ اونٹ مجھے انعام میں ملیں گے، میں عبداللہ کو قتل کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے تو بیٹھ جا۔ اسے بٹھایا، گھر کے کمرے میں پہنچے، اندر سے تیز دھاردار چھری لی، لا کر کے کہا لے پکڑ بھائی، اس کے ہاتھ میں چھری ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا عبداللہ کوئی اور نہیں، عبداللہ تیرے سامنے کھڑا ہے، جہاں سے چاہتا ہے وہاں سے سر کاٹ لے، جہاں سے چاہتا ہے وہاں سے گردن کاٹ لے، اپنا تو مطلب جو اونٹ تجھے ملنے وہ جا کر کے حاصل کر لے، اپنا ہدف پورا کر لے۔ اس نے کہا تھا واقعی آپ عبداللہ ہیں، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو کوئی نہیں مٹا سکتا، آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ کو ایسا اخلاق دے کر کے بھیجا ہے، آپ کا اخلاق آپ کو مٹنے نہیں دے گا، آپ کا اخلاق آپ کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کے والد ماجد کا اخلاق۔ شکار کے لیے جنگل میں گئے، 70 یہودیوں پر مشتمل ایک جماعت آ کر کے گھیر کے کہتی عبداللہ تجھے قتل کریں گے۔ اتنا سنا حضرت عبداللہ زیر لب مسکرائے، تو یہودیوں نے کہا تھا تم مسکراتے ہو، تمہیں قتل کرنے آئے ہیں۔ حضرات گرامی یہودیوں نے کہا تھا تمہیں قتل کریں گے، تمہاری پیشانی میں آخری نبی کا نور ہے، ہم دنیا میں آنے نہیں دیں گے۔ زیر لب حضرت عبداللہ مسکرا کے کہتے ہیں مسکرائے، کہا عجیب بے وقوف ہو تم لوگ، تم آنا نہیں چاہتے کہ وہ نور تم آنے نہیں دو گے، لیکن میرا خدا اسے دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا، آپ مزید فکر مند ہو گئے کہ بیٹے کو جلدی رشتہ کر کے شادی کر کے، میرے بیٹے کے لوگ مخالف ہیں، جلد شادی کر دو، آپ شادی کی جستجو میں ہیں، آپ رشتے کی تلاش میں ہیں۔ حضرت گرامی حضرت وہب عبد مناف، ان کی بیٹی آمنہ بھی جوان تھی، وہ اپنی بیٹی کا پیغام نکاح لے کر کے مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ آئے، نبی کے دادا سے ملاقات ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، کہا عبد المطلب تمہارے بیٹے عبداللہ جوان ہیں اور میری بیٹی آمنہ جوان ہے، رشتہ منظور کر لیں۔ اور سنیں میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ کو منظور ہی کرنا ہے، میں تو اس نیت سے آیا ہوں کہ تمہارے بیٹے عبداللہ کے لیے لوگ اپنی بیٹیوں کے پیغام دے رہے ہیں، اس لسٹ میں وہب عبد مناف کا بھی نام آ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سنت عبد المطلب فرماتے دوبارہ بتاؤ تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا میری بیٹی کا نام آمنہ ہے۔ لفظ آمنہ پہ غور کرتے، آمنہ یہ امن سے بنا ہے، آمنہ کے معنی ہے امن دینے والی، سکون دینے والی۔ کہا مجھے تمہاری بیٹی قبول ہے، اب بتاؤ کس دن بارات لے کر کے آ جاؤں؟ کہا فلاں تاریخ میں بارات لے کر کے آ جاؤ، 7 یا
11 आदमी बारात में, 24 साल प्लस हुजूर के वालिद माजिद की एज है, उम्र है। मुस्तफा जान रहमत के वालिद अनवर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी पे सेरा सजा। आज सरदार कुरैश के शहजादे की बारात जा रही है, आज अब्दुल मुत्तलिब के बेटे की बारात जा रही है। उनके बाप काबे के मुतवल्ली, उनके वालिद सरदार कुरैश, सारे कुरैशियों के सरदार, उनके बेटे की बारात कितनी सादगी के साथ जा रही है। 11 आदमी बारात में है। आज गांव का चौधरी, बिरादरी का चौधरी, उसके बेटे की बारात जाती है। 1100 आदमी बारात में है। फिर भी दावा यह है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले नबी की तालीमात को पढ़। मुस्तफा फरमाते शादी को आसान करो, शादी को आसान करोगे अल्लाह दौलत भी देगा, अल्लाह इज्जत भी देगा। मुझे बताओ 11 आदमी ले जाने में शादियां आसान होती हैं या 1100 आदमी बारात में लेकर के जाने से शादियां आसान होती हैं? जब 1100 लेकर के जाते हो शादियां बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। वो लड़की का बाप सूद पे पैसा लेकर के, रैंप पे पैसा लेकर के, अल्लाह अकबर कबीरा, वो तुम्हारे परातियों को खाना खिला देता है, वो तुम्हारी फरमाइशों डिमांडों को पूरा करता है। तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? एक बाप अपना जिगर का टुकड़ा दे रहा है, एक बाप अपनी बेटी तुम्हें दे रहा है, फिर डिमांड करते हो गैरत नहीं आती। इधर ये सास है कसम खुदा की जिसकी उम्र ढल गई है, ये आकर के जब अपने बेटे का जहेज देखती है, देख करके कहती है अरे कुछ नहीं दिया, सुई से लेके हाथ तक सारा सामान दिया है। हजरात फिर भी मुत्तेड़ा कर करके पूरे महल्ले में कह रही कुछ ना दिया, सब लोकल सामान दिया, लोकल सब पुराना सामान दिया। अपने आप को तो देख ले, तू भी तो पुरानी है, तू भी तो ओल्ड है, तो ये शर्म नहीं आ रही, गैरत नहीं आ रही। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मैं कहता हूँ शादियां करो सुन्नत रसूल समझ करके शादियां करो। हजरात गिरामी शादियों की बरकत से अल्लाह तुम्हें मालदार कर देगा। जब तुम शादी से पहले कमाते हो तुम्हारा सिग्नल मुकद्दर होता है, तुम्हारा अकेले होते हो, लेकिन शादी के बाद तुम्हारी बीवी का मुकद्दर तुम्हारे साथ जोड़ दिया जाता है। फिर मेहनत तुम्हारी होती है, मुकद्दर डबल हो जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक करते हैं वो शादी से पहले गरीब हो सकते हैं, लेकिन शादी के बाद सुन्नत रसूल पे अमल करने की बरकत से मालदार हो जाते हैं, उनकी रोजियों में बरकतें आ जाती हैं। लेकिन ये अजीब फलसफा है यार, बात समझ में नहीं आ रही। मैं तो जगह जगह कह रहा हूँ, मैंने गुजरात में और भीलवाड़ा राजस्थान में हर जगह मैंने कहा ये फलसफा समझ में नहीं आता कि जो मालदार है, अल्लाह अकबर बाप, वो अपने बेटे के लिए मालदार बहू तलाश कर रहा अपने लिए, अपने बेटे के लिए मालदार लड़की तलाश कर रहा है। अगर लड़की वाला मालदार है तो वो मालदार लड़का तलाश कर रहा है। मुझे बताओ ये कौन सा फलसफा? अगर लड़की मालदार है तो लड़का मालदार तलाश कर रहे हो, लड़का माल वाला तो लड़की माल वाली तलाश कर रहे हो। होना तो ये चाहिए था, अगर लड़का माल वाला है तो गरीब लड़की तलाश करो कि तुम्हारे लड़के की बरकत से, निकाह की बरकत से वो लड़की मालदार हो जाए। सुभान अल्लाह। और अगर तुम लड़की वाले मालदार हो, तुम्हारी लड़की जुमाल है, तुम्हारी लड़की माल वाली है, तो गरीब दामाद तलाश करो, गरीब लड़का तलाश करो, ताकि तुम्हारी लड़की की वजह से वो लड़का मालदार हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, जो जितना बड़ा मालदार है वो उतना ही बड़ा रिश्ते तलाश कर रहा है। यही वजह है लोग शादियां करने के बाद पहले आसानियां हासिल करते थे, सुकून मिलता था, आज लाइफ से शादी के बाद सुकून उठ जाया करता है। अर्ज कर रहा था जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को लेकर के गए, हजरत गिरामी जनाब अब्दुल्लाह का निकाह हुआ, जनाब हजरत आमना हजरत अब्दुल्लाह के निकाह में आई। और ये भी सुन लीजिए, जिस तरह हजरत हाशिम ने अपनी बीबी से यसरिफ में खलवत की थी, इसी तरह जनाब हजरत अब्दुल्लाह ने हजरत आमना से अल्लाह अकबर अपनी ससुराल में वहाब अब्दुल मुनाफ के मकान पर ही खलवत सहीहा की। हजरत अब्दुल्लाह हजरत आमना के साथ रहे और नूर मुस्तफा जो हजरत आमना के शिकम में आया था, शिकम मादर में आया था बसूरत हमल, वो अल्लाह अकबर कबीरा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बाप के घर थी। जब हुजूर के वालिद लेकर के आ रहे थे, रास्ते में एक फातिमा नामी औरत मिली, उसने देख करके कहा अब्दुल्ला वाकई तुमने शादी कर ली है? कहा क्या मतलब? बोले हाँ मैंने शादी कर ली। कहा जब तुम जा रहे थे मैंने तुम्हारी पेशानी में नूर देखा था, अब वो नूर नजर नहीं आता। आमना तुझे मुबारक हो, वो नूर तूने हासिल कर लिया, वो नूर तूने हासिल कर लिया, वो नूर
میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بشکل حمل مصطفیٰ جان رحمت کو شکم مادر میں 2 مہینے کا عرصہ گزرا تھا۔ آپ کے والد ماجد سوئے شام گئے، واپس دار نابغہ میں انتقال ہوا، مکہ آنا سکے۔ جناب حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کی یاد میں رہتے تھے۔ آپ کی ایک دیری نہ تمنا تھی، یا اللہ بیٹا نہیں ہے تو میرے بیٹے کی امانت جو بہو کے شکم میں ہے، یا اللہ وہ بیٹے کی صورت میں عطا کر دینا تاکہ میرے بیٹے عبداللہ کا نام چلے۔ یہ آپ کی دعا تھی، یہ آپ سردار قریش کی تمنا تھی۔ ادھر حضرت آمنہ عدت کر رہے ہیں۔ عدت کا معاملہ یہ تھا کہ عورت خوشبو نہیں لگا سکتی تھی، لیکن حضرت آمنہ جس جگہ بیٹھ جاتی تھی وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی۔ حضرت عبد المطلب آ کر کے کہتے بہو آمنہ کہ تو نے مکے کے رسم و رواج کو چھوڑ دیا، کہ تو نے میرے بیٹے کا سوگ منانا چھوڑ دیا۔ کہا ابو جان میں نے کوئی سوگ نہیں چھوڑا، میں تو عبداللہ کو یاد کر کے تڑپتی رہتی ہو۔ کہا بیٹی پھر خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ کہا ابو جان میں نے کسی خوشبو کا استعمال نہیں کیا، بات در اصل یہ ہے جس دن سے تمہارے بیٹے کی امانت اللہ اکبر کبیرہ میرے شکم میں آئی ہے اس کی برکتیں میں پا رہی ہوں۔ اے عبد المطلب میرے جسم سے جو پسینہ ٹپکتا ہے وہ پسینہ بھی خوشبودار ہوتا ہے، مشکوبار ہوتا ہے۔ اور عبد المطلب بات خوشبو کی کرتے ہو، میں جس جگہ بیٹھ جاتی ہوں وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، چمک تو چپاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ مبارک بادی کے تحفے حضرت آمنہ کو خواب میں مل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفید داڑھی ہے تشریف لائے، کہا آمنہ مبارک ہو۔ کہا میں تو بیوہ عورت ہوں، مجھے کس چیز کی مبارکباد؟ کہا تیرے شکم میں اللہ اکبر نبیوں کا امام جلوہ افروز ہے۔ اے آمنہ جب دنیا کے اندر آئے اس کا نام نہ رکھنا، اللہ نے آسمانوں پہ اس کا نام احمد رکھ دیا ہے، زمینوں پہ محمد رکھ دیا ہے۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، الخصوص بن تخصیص مصباحی صاحب کی توجہ چاہوں گا۔ محمد باب تفعیل ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی آتے ہیں تعریف کیا ہوا۔ علماء کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تمام نبیوں نے مولانا شاہ رخ صاحب مصطفیٰ کے نغمے گنگنائے ہیں، تمام رسولوں نے اللہ کے رسول کے نغمے گنگنائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، کھولو قرآن 28 سپارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اے میرے حواری نواریوں، میں تمہیں ایک بشارت خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اتنا پیار کرتے تھے میرے نبی سے، عرض کرتے الہ العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ مجھے رسول نبی نہ بنا بلکہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ ان کی امت میں آنے کے لیے حضرت عیسیٰ مچلا کرتے تھے، قسم خدا کی کئی نبی رسول بچنے ہیں تڑپے ہیں، یا اللہ محبوب کو امتی بنا دے۔ قسم خدا کی پھری میں ان کے امتی بن کے بیٹھے ہیں، قیامت تک اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دے، اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کا امتی بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے ان کا امتی بنا کر کے بھیجا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آمنہ کہتی ہے آپ کا نام کیا؟ کیا میرا نام ابراہیم ہے، جد الانبیاء مبارک بات دے رہا ہوں۔ آسمانوں پہ اللہ نے اس کا نام احمد رکھا ہے، زمینوں پہ محمد رکھا ہے۔ کہتی وہ آخر وہ کار وہ ساعت پربہار آئی، میں نے جھنڈے دیکھے ولادت شب ولادت میں، ورائیتو ثلاثۃ اعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبۃ۔ میں یہ حدیث نہیں پڑھتا، یہ میں بتاتا بھی نہیں، مصباحی صاحب ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ آج جب ہم سفر پہ نکلے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہم پہلے سنبل آئے، سنبل سے مطلب کیا بدائیوں، اب بدائیوں کو ہم نے پار کر دیا، ہمیں ضرورت تھی یار نماز عصر ہمیں ادا کر لینی چاہیے، لیکن آپ لوگ دیکھتے ہیں پورا علاقہ کیسا لگتا ہے، یہاں نظر نہیں آتے آپ کو ٹوپی والے، اتنا یہ علاقہ ہے، لیکن کان کھول کر کے سنیے۔ میں جا رہا تھا، میں نے جھنڈوں کی برکتیں دیکھی، دل میں طلب تھی یار کوئی مسجد میں لے، میں چل رہا تھا، میری نظر یہ تھی عصر کی نماز ادا کر دی ہے، میں نے ایک بلڈنگ پہ ہرا جھنڈا دیکھا، ہرا جھنڈا دیکھا، میں سمجھ گیا اس بستی کے اندر ضرور مسلمان رہتے ہیں، عاشق رسول رہتے ہیں۔ میں نے گاڑی اندر کی، قسم خدا کی وہاں مسجد تھی، نماز عصر کو ادا کر لیا۔ یہ جھنڈوں کی برکتیں ہیں، جھنڈے پتہ دیتے ہیں، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا جھنڈا لگا
لگا کر کے اعلان کرتا ہے ہم پورا پارٹی والے ہیں، ہم پورا پارٹی والے ہیں، لیکن رسول اللہ کی آمد پہ عاشق رسول جھنڈا لگا کر کے اعلان کر رہا ہے کسی کی کیا بجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ ہم ان کا میلاد کیوں نہ کریں، ہم ان کے تذکرے کیوں نہ کہیں، ہم ان کے نغمات کیوں نہ گنگنائیں، وہ جو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ امام عشق کے میدان کے دھنی ہیں، قلم اٹھا کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشا تمہارے لیے، جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن ایسے مینن یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و سبی سبی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت اعلیٰ وادی رضا کی کوئی ہے، ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جلنے والوں جلنے ہو، پیٹ میں درد ہو کے مر جاؤ گے، ایسی ایٹن ہوگی، اعلیٰ حضرت کا ذکر ختم نہ ہوگا، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہیں آج بھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کی باتیں کرو تمہاری بھی باتیں ہوتی رہیں گی، حضور کے گن گاؤ تمہارے بھی گن ہوتے رہیں گے، حضور کے صدقے میں کھاتے ہو پیتے ہو، حضور کے وفادار بن کے رہو، بات آئی عزت پہ پہرا دے کے بیٹھ جاؤ اور کہو کرو تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک نہ دو جہاں، بس ایک جانا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی لگی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ حضور کو مان کے جاؤ، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور جھنڈوں پہ اعتراض کرنے والوں ہم کہتے ہیں آج لو ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ جھنڈیاں اور جھنڈے پتہ دیتے ہیں یہ غدار نہیں، یہ وفادار ہیں، حضور کے وفادار ہیں۔ حضرات حضور کی آمد پہ جھنڈے لگے، مشرق میں نصب کیا گیا، مغرب میں نصب کیا، خانہ کعبے کی چھت پہ جھنڈا گاڑا گیا۔ بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں لیکن ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، کعبے کی چھت پہ جو جھنڈا گاڑا گیا، مطالب نکلیں گے لیکن سب سے بڑا مطلب یہ ہے، خدا یہ بتانا چاہتا میرے بندو سنو، کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا دیا گیا، آج وہ آ رہا ہے جو کعبے کا بھی کعبہ بن کے تشریف لیا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پھر جب عبد المطلب لے کر کے گئے، حضرات گرامی حرم شریف میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ جھک رہا، آپ نے گمان کیا گر رہا ہے، آواز آئی گر نہیں رہا بلکہ استقبال محمد کے لیے جھک رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آنے کا انداز یہ تھا، آتے ہی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور امت کو یاد کیا، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضور کی دعا ہو رہی ہے، حضور ہم گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں، تو ہم حضور کی محفل نہیں سجائیں گے؟ اونچا بولو، حضور کا تذکرہ نہیں کریں گے؟ بولو آج ہم ہیں، ہماری اولادیں آئیں گے، وہ بھی حضور کا ذکر کرتی رہیں گی۔ یہ ذکر رکنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوتا رہے،
زور سے بولو یہ ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا، یہ ذکر مصطفیٰ اونچا بولو مٹنے والی چیز نہیں ہے، یہ ہوتی رہے گی، ہم نہ رہیں گے، ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، امت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی کتنے بڑے عاشق ہیں، منظر کشی کرتے، امتیوں خوش ہو جاؤ، امام کہہ رہے ہیں، تم ترجمانی کر رہے ہیں نبی کی دعا کی، امام کہہ رہے ہیں اجابت کا سیدھا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جب سر سجدے میں رکھا تھا تو کہا تھا لا الہ الا اللہ، اور سر کو سجدے سے اٹھایا تھا کہا تھا انی رسول اللہ۔ حضور سر کو سجدے میں رکھ کے پیدائش کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اٹھا کے اسی وقت اعلان کرتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، رب کی وحدانیت کا بھی اعلان کر رہے ہیں، اپنی رسالت کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ٹاپک ہے حضرت علم علماء سب سمجھ رہے ہیں، علم ہے حضرات گرامی، ٹاپک ہے کہ حضور اپنی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، اسی کو چھیڑیں گے بات بڑھے گی۔ اب میں پریشان آپ کو نہیں کرنا چاہتا اور آپ پریشان ہونے والے بھی نہیں، مجھے امید ہے بھی میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ 15 منٹ 10 منٹ گفتگو کروں گا، آپ سن لیں گے، لیکن اتنی ہی بات کرنی چاہیے تاکہ تشنگی باقی رہنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیں۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، ایک پیغام تم لے کر کے جاؤ۔ دیکھو حضور پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ رہے ہیں۔ آج میری بیٹیوں تم سجدوں سے کوسوں دور ہو، تمہارا شوہر تو گھر سے باہر رہتا بیچارہ، صبح کو نکلتا شام کو آتا، گھر میں تم رہتی ہو۔ بچوں کی اچھوں سے تربیت کرو، ان کے لیے اپنے برابر میں جائے نماز مصلی بچھا کر کے بیٹیوں کو بٹھایا کرو، بیٹوں کو بھی بٹھایا کرو۔ سجدہ کرنے کا طریقہ انہیں دو، دعائیں مانگنے کا طریقہ ان کو دو، انہیں بتاؤ اگر پریشانی آئے کسی سے نہ مانگو، اپنے پروردگار سے مانگا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اپنے بچوں کو نماز پہ مارو۔ ضربا یضرب کی گردان، تادیبی کاروائی کر کے اپنے بچوں کو نماز پڑھواؤ۔ جب تمہارے بچے 10 برس کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ نماز پڑھی جائے۔ سب سے بڑا عاشق وہ ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ نماز پڑھو اس لیے کہ موت کے بعد نماز نہیں ہے، جیتے جی نماز ہے۔ لہذا حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرضہ نہ دو۔ سلطان باہو کہتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ امام اعظم نعمان بھی ثابت کہتے ہیں بے نمازی کو سلطان اسلام بادشاہ اسلام قید کر کے جیل میں ڈال دے، جب تک تائب ہو کے باہر نہ آئے، جب تک تائب نہ ہو تو اسے ضمانت نہ دے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ سب سے پہلے میدان محشر میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روز محشر کے گداز بود، اولی پرشش نماز بود۔ محشر کا دن جو جان کو پگلانے والا ہوگا، سب سے پہلے نماز سے حساب شروع ہوگا۔ لہذا مجھے امید ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نماز پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ نماز پڑھیں گے۔ حضرت مولانا قاری شاہ رخ صاحب قبلہ کا حکم ہے کہ میں شجرہ شریف پڑھ دوں تو میں تیزی کے ساتھ پڑھ لگا ہوں، میں سے وقت اجازت نہیں دے رہا۔ آپ لوگ، میں نے آپ سے نہیں کہا لیکن اب کہوں گا، ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، اور طلب کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس میں اختلاف ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ جو اسمہ لے رہا ہوں، لیکن حضرت عدنان سے اور حضرت عبداللہ تک کسی کا اختلاف نہیں، بالاتفاق سب مانتے ہیں حضور کے شجرے کو۔ اب سنیں، محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، اور مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ حضرت آدم کے بیٹے شیس، غور سے بولو کیا ہے؟ شیس ہے۔ حضرت شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملائی۔ اب ذرا تم تیزی کے ساتھ آپ بھی مطلب سبحان اللہ بولتے رہو، بات تو ختم ہو گئی نا۔ زور سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ، اور طلب کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملائین، ملائین کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، دریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحات، زلحات کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا،
दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह शाहरुख भाई की दुआएं हो जाएं, काम हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल, ज़बीहुल्लाह इस्माइल के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलीसा, अलीसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अफगिसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद। नौजवानों, हुजूर से मोहब्बत है मोहब्बत, लेकिन सुनो, मोहब्बत जब किसी से किसी को होती है तो फिर महबूब का बड़ा ख्याल आता है। आदमी चलता है तो महबूब की अदाओं के तनाजुर में, वो खाता है उनकी अदाओं के तनाजुर में। जब मोहब्बत किसी से किसी को होती है उसका भी ख्याल रहता, अपना भी ख्याल रहता है। लेकिन जब किसी से किसी को इश्क हो जाता है तो अपना ख्याल भूल जाता है, सिर्फ माशूक का ख्याल रहता है। मेरे इमाम ने इसीलिए कहा, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छोटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कहते हैं इमाम, काफ गेसु, आपकी चाय भी नहीं आई, अब नहीं आएगी, अब मैं तकरीर कर रहा हूँ। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, चेहरा है उनका नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है ऐनी नूर तेरा, सब घराना नूर का। अगर दस्ती रुमाल हो हाथ वाला तो छोटा रुमाल किसी को हो तो दे दे, लाइए चलिए। बहुत अच्छा सिस्टम है, इसको और अच्छा करो। आवाज पकड़ रहा है, आपका गला लगा रहा है। अल्लाह अपने साउंड में बरकतें अता फरमाए। जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप कर सकते हैं, आपको इजाजत नहीं। अब छोड़िए हजरात, अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, ये वक्त तकरीर सुनने का भी है और तकरीर खाने का भी है। और जो तकरीर सुनना चाहते हैं तो रात के 2 बजे 1:30 बजे क्या, वो हर टाइम हर वक्त हुजूर की बातें सुन लेते हैं। बोलिए। और जो नहीं सुनते उन्हें 12 बजे 11 बजे बिठा दीजिए, तब भी नहीं सुनेंगे। ये सिर्फ ताल्लुक इन बातों का सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से होता है। जिसको जिससे जितनी मोहब्बत होती है वो उसके उतने ही तस्कीरे और तराने पढ़ता हुआ नजर आता है। आला हजरत को हुजूर से मोहब्बत थी, तवज्जो है आपकी, हुजूर से आला हजरत को प्यार था, तो वो हुजूर की कैसे बातें करते थे और कहते थे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के क़िलए गिराते जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लें आप हजरात। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो डिब्बे रखें, हो सके तो कुछ इनकी आवाज़ बढ़ा दें। ट्रेबल थोड़ा सा बिल्कुल बंद नहीं करना है, हल्का करना है ट्रेबल जो है, बेस बढ़ाना है जहाँ तक सीटी न मारे। अच्छा कर दें आप, माशाल्लाह चारों तरफ ये कोलम रखे हुए हैं, इसको आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह।
اور مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ، آپ کو واقعی دقت ہو رہی ہوگی کیونکہ چاروں طرف یہ رکھے ہوئے ہیں، ایسی جگہ میں مائک کو سیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو آپ کوشش پھر بھی کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے، اور کتاب مبین روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت سے بھی محبت کرنی ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ جو کتاب اتری ہے، ان پہ نازل ہوئی ہے، اس کتاب سے بھی محبت کرنی ہے۔ اور جو اپنے سینوں میں کتاب رکھتے ہیں، ان کتاب والوں سے بھی محبت کرنی ہے۔ ہمیں حافظوں کا احترام کرنا ہے، ہمیں علماء دین متین کا احترام کرنا ہے۔ حضور کہتے ہیں من اکرمہم فقد اکرمنی، جس نے ایک حافظ کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ تو ان حفاظ کا احترام کرو گے گویا تم اپنے نبی کا احترام کرتے رہو گے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تمہارے خاندان کا، قبیلے کا، کہیں کا ہو، اگر وہ حافظ قرآن ہے تو آپ اس کا احترام کریں، عالم دین ہے تو آپ ان کی پیروی کریں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں عالموں کا ہونا خاندان میں، ہر خاندان میں جیسے وکیل کا ہونا ضروری ہے، حضرات گرامی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایک عالم دین کا بھی ہونا ضروری ہے۔ علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، جس قبیلے خاندان میں، جس برادری میں عالم دین نہ ہو، وہ برادری زندوں کی نہیں بلکہ وہ برادری مردوں کی ہے۔ جس خاندان میں عالم دین نہ ہو، وہ خاندان زندوں کا نہیں، وہ خاندان مردوں کا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں کامیابی ملے، تو آپ کی کامیابی اگر ہوگی تو آپ کے گھر میں اگر عالم دین ہوگا، مرنے کے بعد کامیابی آپ کی اس عالم دین سے ہوگی۔ آپ تو انتقال کر جائیں گے، وہ آپ کے گھرانے کا، وہ آپ کا رشتے میں بھتیجا، وہ آپ کا رشتے میں بیٹا، وہ آپ کا رشتے میں بھائی، وہ آپ کا رشتے میں اللہ اکبر کبیرہ بھانجا، یہ جو آپ کے گھرانے میں اس طرح معاملات ہوں گے، حافظ قرآن بھی ہوں گے، عالم دین بھی ہوں گے۔ جب آپ کی سانسوں کی مالا ٹوٹے گی، زندگی سے ناتا ٹوٹے گا اور موت سے ناتا جڑ جائے گا، آپ دیکھیں گے قسم خدا کی جب آپ کو سپرد خاک کر دیا جائے گا، آپ کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، لوگ مٹی ڈال کے آپ کو اللہ اکبر واپس آ جائیں گے، لیکن یہ آپ کا بیٹا جو حافظ قرآن آپ نے بنایا تھا، یہ عالم دین جو آپ کا بھائی ہے، جس کو آپ نے پڑھایا تھا، یہ آپ کی قبر سے واپس نہیں آئے گا بلکہ یہ قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کرنے لگے گا۔ ادھر یہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے گا، رب کو رحمان کہہ کر کے پکارے گا، رحیم کہہ کر کے پکارے گا۔ رب فرمائے گا فرشتوں میں نے اس قبر میں آنے والے اپنے بندے کو بخش دیا ہے، اس لیے کہ میں نے اب اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا ہے بلکہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کا بیٹا دیکھو اس کی قبر کے سرحانے بیٹھ کے مجھے رحمان کہہ کر کے پکار رہا ہے، رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہے۔ پتہ چلا قسم خدا کی یہ ڈاکٹر ماسٹر ان کی ڈگریوں کا پاور جو ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر چلا کرتا ہے، لیکن حافظ قرآن کی ڈگری کا پاور، عالم کی ڈگری کا پاور زمین کے اوپر بھی چلتا ہے، زمین کے اندر بھی چلا کرتا ہے۔ تو مصطفیٰ 12 تاریخ کو دنیا کے اندر تشریف لائے، ربیع النور کی، تو ساتھ میں قرآن لائے۔ آج اگر امت حضور سے سچا عشق کرتی ہے، حضور سے سچا پریم محبت ہے، تو حضور جس کتاب کو ساتھ لے کر کے آئے ہیں اس کتاب کو عام کر دو۔ میرا بیٹا بھی قرآن پڑھے، میری بیٹی بھی قرآن پڑھے۔ ہم بیٹیوں کو سامان جہیز جب دیتے ہیں تو اس میں قرآن مقدس بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری بیٹی ہر سامان کو جا کر کے اپنے سسرال میں بخوبی اس کو دیکھتی بھی ہے، حفاظت بھی کرتی ہے، لیکن قرآن کو کبھی کھولتی نہیں، قرآن کو کبھی نہیں اٹھاتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں بیٹیوں کو بھی قرآن کی تعلیم سے اللہ اکبر متصف کرو، اور اپنے بیٹوں کو بھی قرآن کی تعلیم سے اللہ اکبر آشنا کرو۔ بیٹوں کو بھی قرآن دو، بیٹیوں کو بھی قرآن دو، خود بھی قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا نہیں صحابہ کرام جب اسلام لے کر کے آ جاتے تھے اسی وقت سے قرآن کو تلاوت کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، تعلیم قرآن کو حاصل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک نام سنا ہے حضرت عمر ابن خطاب کا، آپ جانتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب ابھی اسلام نہیں لائے، بانی اسلام کا قتل کر دے چلے۔ کسی نے راستے میں کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ پہلے
उमर ने कहा बानी इस्लाम को रास्ते से साफ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था उमर पहले अपने घर की खबर तो ले लो, तुम्हारी बहन और बहनोई ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का कलमा पढ़ लिया। उमर ने वहां का इरादा मुलतवी किया। अब बहन के दरवाजे पर पहुंचे, अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं अंदर बहनोई सईद बिन जैद भी कुरान पढ़ रहे हैं और बहन फातिमा बिन्त खत्ताब भी कुरान पढ़ रही हैं। जब शौहर भी कुरान पढ़े और उसकी बीवी भी कुरान पढ़े, उस घर में बरकतें उतरा करती हैं, उस घर में खुदा की रहमत होती है। जिस घर में शौहर भी कुरान पढ़े, जिस घर में बीवी भी कुरान पढ़े, वो घर जन्नत का नमूना बन जाता है। वो घर अल्लाह अकबर कबीर रब की रहमतों के उतरने का जरिया हो जाता, रब की रहमतों के उतरने का मस्कन हो जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उमर ने दस्तक दी, दरवाजा खुला, उनके उस्ताद गिरामी छुप गए। अब उमर ने अपनी बहन से पूछा क्या पढ़ रही थी? कहा भाई हम मुसलमान हो गए, कुरान पढ़ रहे थे। उमर ने बहुत मारा है बहन को। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जब उमर मारते मारते थक गए तो हजरत उमर की बहन ने वही सूरह ताहा की इब्तिदाई आयतें उनको दिखाई थी जिनको सीख रही थी। जैसा ही उमर ने सूरह ताहा की इब्तिदाई आयात को देखा है, दिल की दुनिया बदल गई, ज़ेरो ज़बर हो गई। हजरात गिरामी कुरान सुनते जा रहे थे और आपको कुफ्र धुलता चला जा रहा था। कुरान ने हजरत उमर को मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पर ले जाकर के छोड़ा है और कुरान की अल्लाह अकबर कबीर ये एजाज था। कुरान सुनने की बरकतें थी। उमर मजहब इस्लाम कबूल कर लिए थे, नबी के कदमों पर गिर गए थे। आज हम मुसलमान हैं, हम करते तो कुछ नहीं है और जोश हमारे अंदर इतना है जिसका कोई जवाब ही नहीं। अभी कोई गुस्ताखी हो जाए, मार देंगे, मर देंगे, जान ले भी लेंगे, जान दे भी देंगे। खोखले दावे हैं, 1 मिनट के अंदर पूरा मैदान खाली हो जा। इमाम साहब नजर आवे। लॉकडाउन में देख रहे हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। जबरदस्ती पढ़ लेते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, जबरदस्ती दाखिल हो रहे थे। एक पुलिस वाले क्या आ गए साहब, ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि 10 साल का लड़का होता, अभी बालक होता है। नेताजी भाग रहे, कुछ के तो पैर तक टूट गए, समझ रहे, भाग गए। और कौन रह गए? बाकी इमाम साहब रह गए। अब इमाम साहब थाने को जा रहे हैं, इमाम साहब को बीच मैदान में खड़े हुए छोड़ गए। वैसे कहते पीछे इस इमाम के, इमाम का साथ छोड़ना चाहिए। कसम खुदा की इमाम का दुनिया में साथ दोगे, ये इमाम मैदान हश्र में तुम्हारा साथ देगा। रब से अर्ज करेंगे या अल्लाह, हम दुनिया में अकेले नहीं रहते थे, हमारे पीछे बहुत सारे लोग रहते थे। रब फरमाएंगे जितने तुम्हारे पीछे पीछे रहते थे, तुम भी जाओ जन्नत में, इन्हें भी अपने साथ जन्नत में लेकर के चले जाओ। लेकिन